الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ پنکھا بند کر دیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے البتہ تحقیق تمہارے درمیان رسول آئے جو تمہاری ہی نسل میں سے ہیں اور ان کو بڑی تمنا ہے حرص ہے اس بات کی کہ تم لوگ ایمان لاؤ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس رسول کو بھی وہ تکلیف پہنچتی ہے. تمہاری تکلیف وہ رسول اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. تمہارا ایمان نہ لانا یہ بھی ان کو تکلیف دیتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جو ایمان لا چکے ہیں اگر ان کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس سے بھی اس رسول کو پریشانی ہوتی ہے کہ اہل ایمان پر مصیبت اور پریشانی کیوں آئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مشفق اور نرم طبیعت کے مالک تھے. اتنی نرم طبیعت، اتنے رحم دل اور اتنا زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے 10 سال سے زیادہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا.
میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال سے زیادہ عرصہ میں حضور کی خدمت میں رہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، مارنا گالم گلوچ کرنا تو دور کی بات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، ڈانٹا نہیں کسی میری غلطی پر بھی۔ مجھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے؟ میری اس کمی کوتاہی پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیتے، میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ایسے مشفق رسول، ایسے عظیم المرتبت رسول کہ اپنوں اور بیگانوں کی تو دور کی بات، اپنے غلاموں کے ساتھ اس قدر نرم دل، اس قدر نرم دل۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کے قبیلے والے آپ کے والدین لینے کے لیے آئے، پتہ چلا مدینے میں کوئی رسول ہے، اس کے پاس تمہارا بچہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت بچپن سے یہ بکتے بکاتے غلاموں کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ تو زید بن ثابت کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، جتنی قیمت اس کے بدلے میں چاہیے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہر طرف افراتفری ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اس وقت بھی بچوں کو اغوا کر کے بیچا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھیں انسانوں کی، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت بھی بکتے بکاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی نے آپ کو ہدیہ کر دیا، تحفتاً دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو غلام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آئے، آپ نے ان کو پیار دیا، ان کو سمجھایا، ان کو دین کی تبلیغ کی۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب نبوت کا آغاز ہوا تو اس آغاز نبوت میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے میں کامیاب ہوئے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ والسابقون الاولون میں سے ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت زید کے والدین آئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے کہ ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے، اس کے بدلے میں جو چاہیے آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کو بلا لیتے ہیں، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے اس سے بڑی خوشی نہیں ہے۔ آپ بتائیں ایمانداری سے کہ ہم ایک عرصے کے بعد اگر اپنے علاقے میں جائیں اور ہمارے والدین گاؤں میں رہتے ہوں، دیہات میں رہتے ہوں یا شہر میں رہتے ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے شہر میں ہیں، تو والدین کو ملنے کی کتنی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے دل کے اندر کہ میں جاؤں گا، اپنے والد کو ملوں گا، اپنی والدہ کو ملوں گا۔ اور ایک بچہ جسے بچپن میں اغوا کر کے بیچ دیا گیا، وہ بکتا بکاتا
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا تھا، پھر حضور کی خدمت میں وقف کر دیا تھا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد کے پاس آئے، باپ نے گلے سے لگایا، ماں کا سلام دیا، بات چیت کی اور کہا بیٹا تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ بچہ کیا کہتا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، خوش ہو جاتا۔ کہا آپ میرے والد ضرور ہیں، وہ میری والدہ ضرور ہیں، ان کو سلام کہیے گا، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنے رسول کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زبان حال میں آپ سمجھیں تو اتنا پیار مجھے آپ سے بھی کبھی نہ ملتا جتنا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ میرے رسول کا اخلاق ہے، یہ میرے رسول کی نرم دلی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت ہے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ میں حضور کی خدمت میں رہا، مجھے کبھی حضور نے ڈانٹا نہیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے مجھے سمجھایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ لوگوں کو یہ تلقین کی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، مطلب جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کہ ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ ایسے مشفق رسول، بھلا وہ کیسے نہیں چاہیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، دائرہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر ہیں، یمن کے گورنر۔ ایک جنگ کے موقع پر انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ثمامہ سے سلام دعا کرتے۔ ثمامہ بن اسال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ کھانا بھی حضور کے گھر سے آ رہا ہے، دودھ بھی حضور کے گھر سے آ رہا ہے، صبح و شام کا کھانا بھی پیارے پیغمبر کے گھر سے، دودھ بھی پیارے پیغمبر کے گھر سے، پانی اور کھجوریں بھی پیارے پیغمبر کے گھر سے۔ ایک قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنے گھر کا۔ ہم نے راہ چلتے لوگوں کو اپنا راہبر اور رہنما نہیں بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما بنایا، جنہوں نے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ روزانہ آتے ہیں، ہر نماز کے ٹائم ثمامہ بن اسال سے سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ثمامہ بن اسال سے اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، وہ آگے سے بد زبانی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ آپ حدیث کو اٹھا کر پڑھیں، قسم سے آپ کا دل لرز جائے گا۔ وہ کہتا ہے جائیے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، سب سے ناپسندیدہ چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا ہے، سب سے ناپسندیدہ شہر آپ کا شہر ہے، سب سے ناپسندیدہ دین آپ کا دین ہے، سب سے ناپسندیدہ گھر آپ کا گھر ہے، نہیں مجھے بات کرنی آپ سے۔ یاد رکھو، مجھے چھوڑ دو گے
تو اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا. اس انداز میں وہ بات کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے چھوڑ دو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میری قوم تم سے بدلہ لے گی. 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ وہ بندہ رہا. 3 دن تک کھانا حضور کے گھر سے، پانی حضور کے گھر سے، بستر حضور کے گھر سے. 3 دن تک وہ قید رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو. ظہر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے. فرمایا ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دو. جاؤ ثمامہ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اللہ اکبر کبیر. ثمامہ بن اسال کو آزاد کیا گیا. نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نماز پڑھانے لگے. ثمامہ بن اسال نے مسجد سے دوڑ لگا دی، بھاگ رہا ہے اپنے شہر کی طرف، اپنے ملک کی طرف. تھوڑا سا باہر گیا، مسجد نبوی کراس کی، باغ آیا، باغ کو کراس کیا، رک گیا. بادشاہ تھا، گورنر تھا، سمجھتا تھا بات کو. اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ 3 دن تک اس بندے نے تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھلایا، اپنے گھر سے دودھ پلایا، اپنے گھر سے کھجوریں کھلائیں، اپنے گھر سے پانی پلایا. 3 دن تک مسلسل تیری خیریت پوچھتا رہا، اور تو نے اس کو کیا جواب دیا؟ اے ثمامہ ذرا سوچ، اگر یہ کوئی بڑا سردار، کوئی سخت قسم کا ہوتا تو تیری تو گردن کاٹ دیتا. جتنی تو نے بدتمیزی کی ہے اس کے ساتھ، تو کب کا مر چکا ہوتا. 3 دن تیری خدمت کرنے کے بعد تجھے آزاد کر دیا، تجھے کچھ کہا ہی نہیں. یہ اخلاق بتاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے. یہ اخلاق کیا بتاتا ہے؟ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے. واپس آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے سلام پھیرا، دیکھا تو پیچھے ثمامہ بن اسال کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا گئے نہیں؟ کہتا ہے اپنا بنا کر چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گئے نہیں. حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے حلقہ احباب میں شامل کیجئے. اور اس سے پہلے جو ثمامہ کے الفاظ تھے وہ اور تھے، اور اب سنیے، اللہ کی قسم سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا، سب سے خوبصورت شہر آپ کا، سب سے خوبصورت اخلاق آپ کا، سب سے خوبصورت مسجد آپ کی، سب سے خوبصورت دین آپ کا. ہمارے ساتھ اگر کوئی بندہ کبھی بدتمیزی کر دے، ہم کتنا برداشت کرتے ہیں؟ 1-2 منٹ برداشت کریں گے، اس کے بعد ہم ڈبل ٹرپل اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہنے کو تو ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارا اسلام بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے بہترین مومن ہیں. لیکن ہمارے ایمان کی حالت اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی ہمارے ساتھ بد کلامی کرے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، ہمیں گالی دے دے، ہم پر غصہ کرے. اس وقت ہمارے ایمان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. اور یہ دشمن ہے، غیر مسلم ہے. 3 دن تک حضور کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھایا، حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا. لیکن جب جانے لگا تو اس کا دل اس کو ملامت کر رہا تھا کہ ایسے بندے کو چھوڑ کر جا رہے ہو جس نے تم سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی. اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، اپنے ملک میں گیا. مکہ کے کافروں کی گندم ملک یمن سے آتی تھی، تجارتی قافلے یمن سے آتے تھے. پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں
جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے مکے میں، جاتے ہی بین لگا دیا، خبردار آج کے بعد مکہ کے لوگوں کو گندم نہیں ملے گی، غلہ نہیں ملے گا، ان سے ہماری کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ انہوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ہماری تجارت ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ثمامہ، نیک دل لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ میرے دشمن سے ہی، وہ مجھے نہیں مانتے، رسول نہ مانے، لیکن میرے خاندان میں سے ہیں۔ ثمامہ بن اسال نے پھر ان کے ساتھ تجارت شروع کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا اعلیٰ اخلاق میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ۔ حبشہ میں وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے، لیکن نیک طبیعت کا مالک ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے پاس چلے گئے۔ پیچھے مشرکین مکہ نے کچھ لوگوں کا قافلہ بنا کر بھیجا حبشہ میں کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، واپس کر دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی سربراہی میں یہ مسلمانوں کا قافلہ حبشہ میں گیا تھا۔ پیچھے سے یہ کافروں کا قافلہ بھی پہنچ گیا۔ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قیدی وہاں سے بھاگ کر تمہارے ملک میں آئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں کے قافلے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، تمہارا مطالبہ کر رہے ہیں، تم لوگ کون ہو، کیا ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف کروایا اور اسلام کے بارے میں بتایا اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے جس دین کے یہ لوگ ماننے والے ہیں وہ آخری دین جو آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو واپس بھیج دیا، کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ جستجو میں لگ گیا کہ میں اس دین کے بارے میں پوچھوں تو صحیح۔ چنانچہ اس نے اعلان کروایا کہ اگر مکہ میں سے اس دین کا جو پیغمبر ہے، اس پیغمبر کا کوئی جاننے والا اگر ملے تو لے کر آؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، انہیں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، ہرقل کے سامنے۔ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو سفیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اس موقع پر جھوٹ بول سکتا تھا، حضور کے بارے میں جھوٹ بول سکتا تھا، جتنے اس نے مجھ سے سوال کیے تھے میں جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یار جھوٹ بھی بول رہے ہو تو کس کے بارے میں، لہٰذا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان اپنا سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔
میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس نے کہا اپنے ترجمان سے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اس کے پیچھے کھڑا کر دو، میں اس سے کچھ پوچھوں گا، اگر یہ سچ سچ بتائے تو ان سے کہو اس کی تصدیق کریں، اور اگر یہ کہیں غلط بیانی کرے تو ان سے کہو مجھے بتا دیں۔ اب ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے پوچھا تمہارے درمیان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگے وہ اعلیٰ خاندان میں سے ہے، ہمارے قریش میں اعلیٰ خاندان میں سے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے باپ دادا میں سے بھی کوئی نبی آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ وہ نبی تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے، اس کی دعوت میں لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ماننے والوں نے اس کو ماننے کے بعد کبھی اس کو چھوڑا ہے؟ کسی نے اس کا اسلام قبول کیا ہو پھر اس کو چھوڑا؟ کہا کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ اس کو تم نے کیسا پایا؟ خرید و فروخت میں، بات چیت میں، گفت و شنید میں کیسا پایا؟ کہا صادق اور امین پایا، سچا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کبھی اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا؟ کہاں ہوا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال و جواب ختم ہو گئے۔ اب وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان سنو، جتنے میں نے تم سے سوال کیے اگر یہ سارے کے سارے اسی طرح ہیں جس طرح تم نے کہا ہے، اس کا رزلٹ سنو۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ خاندان میں سے ہے، تو یاد رکھو نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے ماں باپ میں سے، باپ دادا میں سے کسی نے نبوت کا اعلان کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو یاد رکھو نبی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ دادا نبی ہیں تو وہ بھی نبوت کا اعلان کر دے، نبوت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی نبی ہوتا تو میں سمجھتا اس نے باپ دادا کی گدی کو سنبھالنے کے لیے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تم نے کہا اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھو اسلام کی مٹھاس ہی ایسی ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے ماننے والے کون ہیں، غریب یا امیر؟ تو تم نے کہا غریب۔ یاد رکھو جب بھی کسی پیغمبر نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ماننے والے سب سے زیادہ غریب لوگ تھے۔ چودھریوں کی عقل ختم نہیں ہوتی، غریب طبقہ انبیاء کا ماننے والا ہوتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا تم نے اس کے ساتھ تجارت یا عہد و پیمان کیا ہو تو کیسا پایا؟ تم نے کہا ہمیشہ اس کو سچا اور امانت دار پایا۔ یاد رکھو نبی ہوتے ہی سچے اور امانت دار ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ جنگ و جدل میں کیا معاملہ نکلا؟ تم نے کہا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا۔ تو ہار اور جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کی اپنی طاقت اس میں کوئی شامل حال نہیں ہوتی۔ جتنی باتیں میں نے تم سے پوچھی ہیں تم نے جو بتایا ہے اگر یہ سچ ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب میرے پاؤں کے نیچے جو جگہ ہے اس کا وہ مالک بنے گا۔
یعنی جس تخت پر میں ابھی ہوں ان قریب یہ تخت اسی کا ہو جائے گا. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ دشمن تعریف کر رہا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا دل ملامت کر رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں، اس لیے میں نے سب باتیں سچ سچ بتائی ہیں، سب باتیں سچ سچ بتائی. تبھی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول انہوں نے کیا اور ان کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی پھر اسلام کے لیے. آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کو ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کے مالک، اعلیٰ کردار کے مالک، ہمیشہ سچ بولنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے، یتیموں اور مسکینوں کی پرورش کرنے والے. اور یہی تعلیم ہمیں دی. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے بہترین جو حروف ہیں وہ یہ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں، آج کے دن اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور آج کے بعد کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی غریب کو، کسی امیر پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق کے اندر اعلیٰ ہوگا اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اللہ کو تمہارے شکل و صورت کی کوئی ضرورت نہیں. تم امیر ہو، غریب ہو، کس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس زبان کے سے تعلق رکھتے ہو، کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہو، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بہترین اخلاق کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین ایمان والا وہ انسان ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہو. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، میرے نزدیک بھی فرمایا سب سے زیادہ بہترین محبوب شخص میرا وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہو. آپ اندازہ لگائیں، ایک یہودی ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا اور ایک مدت مقرر ہو گئی، ٹائم پیریڈ مقرر ہو گیا، فلاں دن فلاں ٹائم پر تمہیں پیسے مل جائیں گے. لیکن اس یہودی نے وقت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے میں روک دیا. راستے میں روکا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں یوں چادر ڈالی اور اس کو بل دینے لگا اور مطالبہ کرنے لگا، زور زور سے چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میرا قرض دو، میرا قرض دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے میرے درمیان معاہدہ ہوا تھا، وقت ہمارے درمیان، دن ہمارے درمیان طے ہوا تھا، ابھی تمہارا وعدہ نہیں آیا، ابھی تمہارا وعدہ نہیں آیا. لیکن وہ بدتمیزی کرنے لگا جان بوجھ کر، وہ کچھ چاہتا تھا. بڑی اس نے تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا چادر کے بل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابو بکر صدیق نال ہیں، فرمایا اس کو اس کا قرض دے دو. وہ یہودی کہنے لگا مجھے قرض کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا
کہ آخری رسول جو ہوگا سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، لوگ اس کے ساتھ بد کلامی بھی کریں گے تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ یہ میں نے جان بوجھ کر آپ کے ساتھ بد کلامی کی تاکہ میں دیکھوں وہ صفت آپ کے اندر ہے کہ نہیں، اور میں نے وہ صفت آپ کے اندر پائی ہے کہ میری بد کلامی کے باوجود آپ نے مجھ پر غصہ نہیں کیا۔ میں جھوٹا تھا، وعدہ ابھی نہیں ہوا تھا پورا، میں جان بوجھ کر آپ کو آزمانا چاہتا تھا کہ آپ اخلاق میں کیسے ہیں، اور میں نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک پایا۔ اور آج اسی نبی کے ماننے والوں کی ہماری کیا حالت ہے؟ جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، دھوکہ دہی ہم نہیں چھوڑتے، ملاوٹ ہم نہیں چھوڑتے، رشوت اور بے ایمانی ہم نہیں چھوڑتے، بات بات پہ گالم گلوچ ہم دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنے والے ہم لوگ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعوے دار بھی کہتے ہیں۔ افسوس ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہمارے رسول کا ایسا اخلاق کہ دشمن میرے حضور کے اخلاق کی تعریف کرے، اور آج اسی رسول کے ماننے والے سب سے جھوٹے اور مکار قسم کے ہم لوگ، بے نمازی ہم، قرآن سے دور ہم، بے دین ہم، ہر قسم کے جرم کے اندر ملوث ہم، تو پھر دشمن کو کیوں موقع نہیں ملے گا اسلام پر انگلی اٹھانے کا؟ ایسے بن جائیں ہم کہ جیسے اللہ کو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو جو پسند لوگ ہوتے ہیں وہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں، اور وہ خوبیاں تبھی آئیں گی جب ہم دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے۔ جمعہ 8ویں دن ہم لوگ آتے ہیں، بس 2 رکعت پڑھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں نہیں ضرورت دین کی، دین جانے ملا جانے مسجد جانے، تو پھر کیسے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہو سکتا ہے؟ دین کے بارے میں سوچیں، پڑھیں، سمجھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، حدیث مبارکہ کو ترجمے سے پڑھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پتہ چلے کہ اسلام اور اہل اسلام والے کیسے لوگ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت سامنے آئے گی کہ انہوں نے حضور سے کیسی تربیت حاصل کی، کیسے زندگی گزاری، اس طرح بہترین زندگی گزاری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مدینے سے حضرہ موت تک کا سفر ایک عورت اکیلے کرے گی، زیورات سے لدی ہوئی اکیلے سفر کرے گی، اس کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس طرح ایمانداری لوگوں کے اندر آ جائے گی، اور وہ وقت صحابہ نے دیکھا۔ اور آج آپ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل لے کے گلی سے باہر نکلے، آگے بھائی لوگ کھڑے ہوتے، یہ بھی تو مسلمان ہے نا، یہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ایک وہ زمانہ ہے کہ سونے زیورات سے، ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی عورت اکیلے سفر مدینہ سے حضرہ موت تک کا کئی کلومیٹر کا سفر ہے، وہ اکیلے سفر کرے گی اور اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، جان ہتھیلی پہ لے کے جاتے ہیں، شام کو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آپ جیسا اخلاق عطا فرمائے، آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔